الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزم اولیاء سے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز مجھ سے محمد ابن واثق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں ایک ولی اللہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، اگر چاہیں تو آپ بھی چلیں۔ میں نے حامی بھر لی اور وہ اپنے گھر میں گئے اور روٹی کا ایک ٹکڑا لے آئے، اور ہم لوگ بصرہ شہر سے کافی دور ان ولی اللہ کے دروازے پر پہنچے۔ ہم نے سنا کہ ان کی لڑکیاں ان سے ضروریات کے لیے جھگڑ رہی تھیں۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے اور تمہارے منہ کھولے ہیں اور تمہارے لیے دانت اور شکم بنائے ہیں، وہ تم سے زیادہ رحیم ہے۔ ہم لوگوں نے دستک دی تو پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ ہم نے بتایا کہ محمد اور ابو سفیان باہر نکلے اور پھر دریافت کیا کہ کس لیے آنا ہوا۔ حضرت محمد ابن واثق نے جواب دیا کہ لڑکیوں کے لیے روٹی کا ٹکڑا لایا ہوں۔ فرمایا کہ لاؤ، بہت بر وقت لائے۔ پھر ہم لوگ ان کے گھر میں جا کر بیٹھے ہی تھے کہ کسی اور نے آ کر دستک دی۔ معلوم ہوا کہ مالک ابن دینار ہے۔ انہوں نے کہا، لڑکیوں کے لیے 2 درہم لایا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ آج محمد ابن واثق نے ان کی ضرورت پوری کر دی ہے۔ حضرت مالک ابن دینار، یہ درہم رکھ لیں، کل لڑکیوں کے کام میں آ جائیں گے۔ ولی اللہ: مالک، تم مجھے مفلسی سے ڈراتے ہو، بخدا میرے پاس نہ آنا۔ حضرت محمد ابن واثق سفیانی ثوری سے مخاطب ہو کر اس مفلسی کے باوجود اس شخص کا مرتبہ دیکھ رہے ہو؟ حضرت سفیان: یہ شخص فاضل ہے۔ اور حضرت محمد: بے شک حضرت سفیان زاہد ہے، عابد ہے، فقراء اور صابرین میں سے ہے۔ حضرت سفیان مقامات فقر میں سے ایک ایک کا ذکر کرتے رہے، اور حضرت محمد ابن واثق ہر ایک پر تائید فرماتے جاتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں، جب کھانے پینے کو نہیں ملتا یا جب ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ تو کرتے ہیں۔ ایسے ہی دادا ابوالخیرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پیسے ختم ہو جاتے تھے تو ان کے گھر میں جو کام کرنے والی جو رہتی تھی تو وہ جھگڑتی تھی کس سے؟ دادا ابوالخیرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کچھ کرتے نہیں تھے، بس یہ کہ مریدین کچھ منی آرڈر وغیرہ بھیج دیتے تھے تو اس سے جو ہے نا وہ ان کا چل جاتا تھا۔ اب منی آرڈروں میں کبھی کبھی جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، تاخیر بھی ہو جاتی تھی، تو اس میں آپ پھر فکر مند تو نہیں ہوتے تھے۔ تو وہ بڈھی کیا بولتی تھی، تم تو جو ہے نا یہاں پر بیٹھے بیٹھے مریدوں میں گلوڑی چباتے رہتے، یعنی پان چباتے رہتے، ہم نے کیا کھانا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں انتظام ہو جائے گا۔ تب کوئی تھوڑی بہت دیر میں جو ہے نا وہ کیا آ جاتا تھا، ڈاکیا، اور پیسے دے کے چلا جاتا تھا۔ آپ کی ضرورتیں جو ہے نا وہ ایسے پوری ہوا کرتی تھی۔ کل ہم نے جو بتایا تھا کہ بصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم، تم اپنے نفسوں کو روکے رکھو، انتظار اس چیز کا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر کب رحم فرمائے اور کب تم کو جو ہے نا سیراب کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رات دن کیا کرتے ہیں، صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں،
ذکر سے کبھی خالی نہیں۔ توکل یہ ہے کہ آدمی ہر وقت جو خدا کے علاوہ کسی کی طرف رخ نہ کرے، اس شخص کا توکل کتنا بڑا ہوگا۔ جب انہوں نے کہا تھا کہ کل جو ہے نا وہ آپ کے کام میں آئیں گے یہ 2 درہم، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ تم ہمیں جو ہے نا وہ آزماتے ہو، سمجھے، ہمارے صبر کے بارے میں کیا کرتے ہو، آزماتے ہو، اب تم ہمارے پاس نہیں آنا، اور وہ 2 درہم تم نے دینا بھی نہیں۔ محمد واسع علیہ الرحمٰن نے جو ہے نا وہ کیا کیا تھا کہ روٹی لی تھی، اور روٹی ان دونوں بچیوں کو دے دی تھی۔ بہرحال ایک مرد صالح کہتے ہیں کہ فقیروں کی ایک جماعت ایک حبشی ولی اللہ کے زیارت کو گئی جو پاسبانی کا کام کرتے تھے۔ ان کا نام مقبل تھا۔ میں بھی ان فقیروں کے ساتھ ہو گیا۔ ہمارا گزر ایک بیگن کے کھیت سے ہوا۔ وہ اسی جگہ نماز ادا کر رہے تھے۔ ہم لوگ اس کے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے تھیلی میں سے خشک روٹی کے ٹکڑے اور نمک نکال کر کھانے کے لیے فقراء کو پیش کیا۔ لوگ کھانے لگے اور کچھ لوگوں نے آپس میں کرامات اولیاء کے متعلق باتیں شروع کر دی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اے مقبل، ہم لوگ آپ سے ملنے کے لیے آئے